دنیا میں جتنی بھی آئیڈیالوجی یا مذاہب موجود ہیں، اگر ان سب کو گہرائی کے اندر پڑھیں اور سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سب کے اندر ایک ہی خدا کا تصور موجود ہے، جبکہ کچھ مذاہب کے مطابق انسانوں کی پیدائش اور ان کی موت کا ذمہ دار خدا جیسی کوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اور انسان مرنے کے بعد بار بار پیدا ہو کر ایک چکر کو مکمل کرتا ہے اور پھر مکمل طور پر دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے ہندو مانتے ہیں۔ مگر یہ سب ان کی مذہب کی کتابوں کے اندر کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر شرک کا تصور بھی موجود ہے، یعنی خدا تو موجود ہے مگر اس کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی وغیرہ بھی موجود ہیں، اور خدا انسانی شکل کے اندر زمین پر بھی آتے ہیں۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک خدا یعنی اللہ یعنی سب سے طاقتور ذات کا تصور موجود ہے، اور اس ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں، اور دنیا کائنات کا نظام سب اس کے ماتحت ہے۔ لیکن ان سب خدائی تصورات میں سے صحیح تصور کون سا ہے، اس کو جاننے کے لیے زمانے کی مناسبت سے اس تصور کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری کا علم عروج پر تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جس کے سامنے یہ جادو بے اثر ہو گیا، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں یعنی نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے اور حقیقت ہے، اور اسے جان کر ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر معجزات کا وقت تھا، اور اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے جو کہ آج تک کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک مار کر زندہ کر دینا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ وغیرہ۔ پھر عرب کے دور کے اندر کیونکہ زبان اور شاعری کا عروج تھا اور انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ غرور تھا، مگر جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ ایسا کلام تو ہم نے نہ کبھی سنا اور نہ دوبارہ کبھی سن سکیں گے۔ اسی طرح سے آج کا دور کیونکہ سائنسی دور ہے، اور آج کے دور کے اندر ہمیں کسی مذہب کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنا پڑے تو اسی لیول پر جا کر ثابت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کے لیے تصور کرنا بھی بالکل ناممکن تھا، مگر اس کتاب کا اتارنے والا اللہ سب کو جانتا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو کہ لوگ سائنسی طور پر جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا وہ کہاں پر ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اپنے عرش پر ہے، تو وہ عرش کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ بھی انسانوں کی طرح کوئی جسامت رکھتا ہے؟ یہ کائنات اس نے کیسے بنائی؟ اس سے ملتے جلتے سوالات ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی اور سائنسی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کئی فزیکل ایٹریبیوٹس یعنی خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا، جیسے کہ وہ رحمان، رحیم، سب کا مالک، ہر بات کا جاننے والا، خالق، موت دینے والا اور انسان کی تقدیر کا مالک ہے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے فزیکل وجود کا کہیں پر کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن یہ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی موجود نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کیونکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کریشن کا ایک پروسیس دے کر بڑا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے دماغ کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو کہ کبھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی اسے موت آنی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی جنس، اور نہ ہی اس پر وقت کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر اس بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کو اس ایک سوال سے ورغلاتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسی لیے اس وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات پیدا ہوئی ہے تو سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا، اور اللہ کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو نہ کبھی کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کو موت آنی ہے، اور یہی تو اسلام میں اللہ کا تصور ہے۔ اب اسی تصور کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات جس کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی، یہ صرف کائنات کی شروعات نہیں تھی بلکہ اس سے سپیس اینڈ ٹائم یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے اگر آپ موجود ہوتے تو نہ تو آپ پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے نہ آپ کو موت آتی، ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی، یا ان شارٹ آپ پر ٹائم کا کوئی اثر ہوتا ہی نہ۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغ کے لیے یہ سوچنا بالکل ناممکن ہو گیا ہوگا، وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے پوری عمر کیونکہ وقت کا مشاہدہ کیا، اور اگر اس لیے کیونکہ آپ نے پوری عمر کیونکہ وقت کا مشاہدہ کیا، اور اگر اچانک سے آپ سے یہ کہا جائے کہ وقت کا تصور موجود ہی نہیں تو آپ کا دماغ بلینک ہو جائے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے جسے وہ تصور کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا عرش کیونکہ اس کائنات سے باہر ہے، لہٰذا اس ذات کو دنیاوی
قانون کے مطابق جانچنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کب سے موجود ہے یا بگ بینگ سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات اس بات پر پابند نہیں کہ وہ انسانوں کو جواب دے کہ وہ اس سے پہلے یا بعد میں کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے، یہ اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی ذمہ داری ہے ایسا کرنے کی، کیونکہ مخلوق کا خالق کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان مخلوق ہو کر یہ سوال اللہ سے کر رہا ہے تو اپنی حدود کو پھلانگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پہلے سکیل کا بندہ 22 سکیل کے افسر سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے رپورٹ دو تم دن پر کیا کرتے ہو یا کیا کرتے رہے ہو، یہ اس کی حیثیت سے بڑا سوال ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات، کیونکہ دنیا کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، جس جیسی کوئی اور ہستی دنیا کائنات کے اندر موجود نہیں، تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ ہاں، اگر اس کے جیسا کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو وہ یہ سوال کر سکتا تھا۔ جیسا کہ تھور لو اینڈ تھنڈر فلم کے اندر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر خدا کے متعلق وہ تمام تصورات موجود ہیں جنہیں ہم نے اب تک انسانوں اور اللہ کے وجود سے متعلق فرق کے طور پر ڈسکس کیا، یعنی ان خداؤں کا انسانی جسم بھی ہے اور جن میں جینڈر بھی ہے، وہ پیدا ہو کر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اور مخلوق کی طرح ہر دنیاوی چیز کا اثر ان کے جسم پر انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ آج اگر کاسمولوجسٹ سے یہ سوال کیا جائے کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ It was not just an explosion of material into an empty universe that was sitting there waiting to be filled. It was the explosion of space and time into existence. The question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course the short answer is we don't know and we might never know. What's before the Big Bang, what's before there is time, is really a meaningless question. And likewise, to ask where the Big Bang occurred is meaningless because there was no space. اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ سوال سائنٹسٹ کے لیے یہ ہے کہ جب سپیس موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا دھماکہ کیسے ہو گیا جس کے اندر اتنی زیادہ انرجی تھی جو آج تک اس یونیورس کو پھیلا رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال بالکل بے معنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ ساؤتھ پول کے ساؤتھ کے اندر کیا ہے۔ What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. یہ دنیا کا سب سے ذہین دماغ ہے اور ان کی باتیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے امیجن کر سکتا ہے، یہ اس کی لمٹ سے باہر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر تمام سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ اس کے مثال کے جیسی کوئی چیز بھی دنیا کائنات کے اندر موجود نہیں، یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کی ہم مثال ہی نہ دے سکیں کہ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جس ذات کی مثال کی کوئی چیز دنیا کائنات پر موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک نور کے جیسی ہے جو کہ کسی قندیل یعنی چراغ کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کا کوئی جینڈر نہیں ہے، جینڈر کا تصور اس نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا ہے، مرد اور عورت کی صورت میں یا جنات میں۔ فرشتوں کے اندر بھی جینڈر نہیں ہوتا۔ انسان کیونکہ بچپن سے یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا ہوا ہے، اس لیے اپنی عقل کے مطابق انہی انسانی خصوصیات کو خدا پر اپلائی کر کے اپنی جہالت اور کم علمی کا ثبوت دیتا ہے۔ ہمیں اس سوچ سے باہر آنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی آپ اپنی اسی کشمکش کے اندر گزار دیں گے مگر دماغی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن انتہائی اہم سوال جو کہ لوگ اکثر مجھ سے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ کے لیے مسکنن یعنی مردانہ صفت کا استعمال کیا گیا ہے، مثال کے طور پر اللہ جانتا ہے نہ کہ جانتی ہے، وہ تمہیں جنت اور جہنم عطا کرے گا، تو جان لیں کہ یہ عربی لٹریچر کے الفاظ ہیں جہاں پر اگر کسی شخص یا ذات کا جینڈر معلوم نہ ہو تو اسے آٹومیٹیکلی مسکنن فارم کے اندر لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ بالکل یہی کیس اردو، فارسی اور ہندی زبان کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر زمین، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے یا زمین بہت بڑا ہے، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ زمین کا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا یا یہ ویڈیو پسند آئی، دونوں الفاظ کے اندر کوئی حرج نہیں کیونکہ ویڈیو کا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب کو ڈیٹیل میں پڑھ کر اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ لاجیکلی دماغ کو اٹریکٹ کرنے والا اور دماغ کو سکون پہنچانے والا اللہ کا تصور کسی اور مذہب کے اندر اس طرح سے موجود ہی نہیں جیسا کہ اسلام میں، اور یہی اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔